عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ جب تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں جانے لگے. اس طرح پوری تفصیل. جب غار حرا میں ایک دن رب کا فرشتہ آیا تو کہا کہ اقرا. آپ نے کیا کہا؟ آج ہمارے لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں جانیں گے، دو چار کیسٹ یا کتاب سن لیں گے تو فوراً فتویٰ دینے لگیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جبرائیل نے کہا اقرا تو آپ نے کہا ما انا بقارئی، میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ ہے منہج سلف کہ اگر کوئی کسی مسئلے میں علم نہیں رکھتا تو کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہی سنت ہے، یہی سلفی دعوت ہے کہ علم کے بغیر فتویٰ نہ دیا جائے، علم کے بغیر کسی سوال کا جواب نہ دیا جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم ہے اس امت میں، لیکن آپ نے امت کو جو پیغام دیا دعوت کا، سلفی دعوت کا، صحیح دین کا، کہ جب کوئی چیز کسی کو نہ معلوم ہو کہہ دے ما انا بقارئی، میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ پہلی دعوت ہے، پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے جو امت مسلمہ کو دیا گیا سلفی دعوت کو پیش کرنے کا. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آج کیا ہوتا ہے؟ آدمی تھوڑا سا پڑھا ہے، کسی عالم سے متاثر ہوا، دوسرے عالم کو کہا وہ تو جاہل ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، فوراً تکفیر یا خوارج یا بدعتی کا فتویٰ دے دیتے ہیں. علم کے بغیر گفتگو نہ کی جائے. یہی منہج سلف ہے کہ مکمل علم حاصل کیا جائے، اس کے بعد گفتگو کی جائے. دعوت میں جب دعوت کے فیلڈ میں آئیں گے تو ہمارے سامنے دو میدان ہے، ایک غیر مسلموں کا، ایک مسلمانوں کا. غیر مسلموں میں شرک کی دعوت، جس طرح شرک کی دعوت پھیلی ہوئی ہے انہیں توحید کی دعوت دینا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے. مسلمانوں میں شرک ہے، بدعت ہے، عقائد کی اصلاح کی دعوت، اخلاقیات کی دعوت. ان دونوں جگہوں پہ جہاں نرمی کی، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعرابی جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا تو لوگوں نے ڈانٹا تو منع کر دیا کہ نہیں، اس کے بعد اس کی جگہ پانی گرا دیا، کہا کہ یہ ہے دعوت، نرمی اپنائی جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں نرمی کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اپنائی ہے، لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کے معاملے میں نہیں کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. حضرت اسامہ بن زید نے اللہ کی حدود میں سفارش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. اسی طرح سے جہاں اللہ کی شریعت کی توہین کی جا رہی ہو، جہاں نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہو، یہاں پر منہج سلف یہی ہے کہ وہاں فتوے کی ضرورت نہیں ہے. آج لوگ فتویٰ تلاشتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ حکم موجود ہے، وہاں حکم تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. منہج سلف یہی ہے کہ جب مواقع میسر ہو، سہولت ہو، حکمراں ہو، قاضی ہو، مسلمان اس کو نافذ کر سکتا ہو تو جو شرعی حکم ہے گردن زدری کا وہ قیامت تک کے لیے ہے. فتویٰ دینا، اشتہار میں اپنا نام چھپوانا کہ اتنے لاکھ کا انعام دے دیا اس نے نبی کی محبت میں، یہ سب منہج سلف نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے میرے بھائیوں اور دوستو. اسی طرح سے ہمیشہ فتنے کا جو مقابلہ ہے، فتنے کا مقابلہ لوگ کیا کریں گے؟ سب لوگ تو یہی کرتے ہیں، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. نہیں، جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ہمیشہ کہ کرنے والوں کی تعداد کم یا زیادہ یہ نہیں دیکھی جائے گی، حق کس کے ساتھ ہے. بڑی مشہور حدیث سنن ترمذی کی، امام ترمذی نے اس کو حسن اور صحیح کہا ہے. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واعظ کیا اور اتنا فصیح اور بلیغ واعظ کیا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ہمارے دل دہل گئے. ہم نے کہا اے اللہ کے نبی کأنہا موعظۃ مودع، یہ تو الوداعی اور بچھڑنے والی گفتگو نظر آتی ہے. منہج سلف یہی ہے کہ کسی کی تقریر سن کر کے، بات سن کر کے، آج ہماری بدنصیبی کہ مجمع میں تالیاں بجتی ہیں یا واہواہی دی جاتی ہے، یہ شیطانی مزاج ہے. سلف کا جو مزاج ہے یہ تالیاں دے بجانا یہ شیطان کا کام ہے. سلف کا جو مزاج ہے کہ جب کوئی گفتگو اثر انداز ہو تو بندہ موت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے اور مزید ایسی چیزیں پوچھے جو اس کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والی ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقت آمیز گفتگو کی تو صحابہ کرام نے کہا فَأَوْصِنَا، یہ تو گفتگو آپ کی رخصت ہونے والی ہے، آپ ہمیں کچھ وصیت کر جائیے. تو آپ نے کیا کہا؟ اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، لوگو
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ بزرگوں برتر کا تقوی اختیار کرو اور امیر کی اطاعت کرو، چاہے غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ اور یہ بھی سنو، تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اختلاف ہوگا۔ آج لوگوں میں ایک شیطانی جملہ یا وسوسہ گردش کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایسا ہے نا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی مزاج ہے، منہج سلف نہیں ہے۔ منہج سلف یہ ہے کہ حق کو حق کی طرح بیان کیا جائے، باطل کو باطل کی طرح اس کی وضاحت کی جائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یہ قرآن بالکل سچے اور سیدھے راستے کی اصولوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کسی کو جب نہیں چھیڑیں گے تو کیسے حق واضح ہوگا؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ توحید کی دعوت دیجئے مگر شرک سے منع مت کیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے منہج سلف سے دور چیز ہے، یہ بھی اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ منہج سلف وہی ہے جو منہج صحابہ تھا، جو منہج انبیاء تھا، جو کتاب و سنت میں نازل ہوا ہے کہ اسلام کی توحید کی دعوت انتہائی صراحت کے ساتھ دی جائے، کسی بھی قسم کی روح رعایت نہ کی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود کا بڑا مشہور واقعہ رضی اللہ عنہ کا، جب دیکھا کہ ہاتھوں میں دھاگا ہے تو کیا کہا کہ اسے نکال دو، اگر اسی پر مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تعویذ گھنٹا لٹکانے کو شرک قرار دیا۔ اب کوئی کہے نہیں ایسا کوئی بات نہیں، چل جائے گا معاملہ، چلو پہنے رہو، دھاگا باندھے رہو۔ ایک آدمی جہنم کے قریب جا رہا ہے، ایک آدمی گمراہی میں جا رہا ہے، اور آپ اس کی ناراضگی کی خاطر حق بات نہ کہیں، سنت کو نہ بیان کریں۔ یہ کون سا منہج ہے؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ آج دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں کی پبلک ہوتی ہے، لوگ کہیں گے حق پر ہیں اس لیے 10 لاکھ کا مجمع ہوا۔ میرے بھائیوں، بڑا مجمع یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سنت جس کے ساتھ ہے وہ حق پر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام تنہا امت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے مدینے میں ایک بڑی تعداد یہی کہہ رہی تھی کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کی وفات ہو گئی تو اس کا سر جو ہے گردن سے اڑا دوں گا۔ ہے کہ نہیں؟ پوری تاریخ آپ جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں، کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور قرآن کی آیت پیش کیا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ فَمَن كَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُوتُ۔ خطبہ دیا وَمَن كَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ منہج سلف یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، وہاں موقع ہے کہ کتاب و سنت کی بھرپور انداز میں وضاحت کی جائے۔ یہ نہیں کہ ارے اس بھرے مجمع میں آج توحید کی بات کر دو گے یا نبی کی موت کو ثابت کرو گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر دین بچا کہاں؟ لوگوں کی ناراضگی کی خاطر رب کا قرآن چھپا لیا جائے، نبی کا فرمان چھپا لیا جائے، یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے ان حالات میں انتہائی ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ منہج سلف کیا ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی جماعت یا تنظیم نہیں ہے، کوئی کمیٹی نہیں، یہ اسلام کی صاف ستھری شکل ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے میں تھی، اور قیامت تک یہ شکل باقی رہے گی۔ جب دھندلا جاتی ہے کوئی اصلی شکل و صورت تو پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے جلسے یا کانفرنس یا اجتماعات کے موقع پہ یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ منہج سلف یہی ہے کہ حق کی دعوت قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی جائے۔ آج کتنے ایسے لوگ میدان میں ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے، سنت پڑھنے سے پہلے کھڑے ہوں گے، کوئی 2-4 لائن وید پڑھ کر سنا دے گا، کوئی گیتا پڑھ کر سنانے لگتا ہے، کوئی گانا گانے لگتا ہے۔ یہ منہج سلف نہیں ہے، قرآن اور سنت منہج سلف ہے۔ ہاں جہاں ضرورت محسوس ہو سمجھانے والے کو اس کی عقل کے مطابق عقلی جواب دینے کی،
تو مزید سوال کر کے اس سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کا سنت میں ثبوت ملتا ہے۔ لیکن قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر وید اور گیتا ہی کے ذریعے دنیا میں دین کی دعوت دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ صحیح دعوت ہے، یہ حق کی دعوت نہیں ہے، یہ گمراہی کی دعوت ہے۔ قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ وارد ہو۔ حضرت امام مجاہد تابعی ہیں، امام ابن جریر اور امام قرطبی وغیرہ نے جگہ جگہ قال مجاہد کہہ کے ان کے اقوال نقل کیے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں پورا قرآن میں نے 3 بار ختم کیا۔ کیسے ختم کیا؟ ہمارے ہندوستان میں، بمبئی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی داڑھی منڈا، بے نمازی، سگریٹ سلگائے گا، کسی مولوی کو پکڑ لے گا کہ ذرا میری دکان میں قرآن ختم کر دو تو برکت ہو جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہی دین ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قرآن ختم کیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت پڑھ کر رک جاتا اور کہتا کہ اس آیت کا وہ مطلب بتائیے جو مطلب آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھتا، اس کے بعد اس کا وہ مطلب یا تفسیر بتاتے جو نبی سے سنا ہے۔ اس طرح میں نے پورا قرآن 3 بار ختم کیا۔ یہ تھے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس طرح سے اور بہت سارے شاگرد جو عبداللہ ابن عباس کے ہیں، جنہوں نے پورا قرآن تفسیر کے ساتھ ختم کیا ہے۔ قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہے۔ قرآن عقلی تفسیر کا محتاج نہیں ہے، سائنسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے، وید اور گیتا کی تفسیر کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن نازل کرنے والے نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ اتارا ہے۔ یہی منہج سلف ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہے۔ اب کوئی کہے فلاں نے اپنی عقل سے تفسیر کیا، بڑی اچھی تفسیر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تفسیر ابن کثیر یا احسن البیان میں کیا ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن ہے اور حدیثیں نقل کی ہوئی ہیں۔ اور کہیں گے فلاں صاحب کی تدبر دیکھو، تفہیم دیکھو، اور وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اس میں تو اپنی عقل سے بہت زیادہ لکھا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن عقلی تفسیر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے یا اپنی مرضی سے کچھ کہا، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو منہج سلف یا سلفی دعوت یہ ہے کہ سلفی دعوت سلفی اسلوب میں پیش کی جائے، تعداد کی کثرت نہ دیکھی جائے، یا لوگوں کی بھیڑ نہ دیکھی جائے، یا کسی کی ناراضگی کی فکر نہ کی جائے۔ اسی طرح سے بہت سارے مقررین کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ ان کی کیسٹیں وغیرہ سن کے بڑا مشہور، جیسے قبروں پہ قوالی ہوتی ہے نا، خوب جھوم کر کے کہیں کہ کیا زبردست گایا ہے، یعنی گانا گایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ گانا کہاں سے آ گیا؟ یہ منہج سلف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، میں چونکہ سفر میں تھا، پانی ہونی کا فرق پڑا تو آواز متاثر ہو گئی۔ انشاءاللہ شیخ کی تقریر سے وہ آواز کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر یا گفتگو کا انداز تھا وہ کیا تھا؟ احمرت عیناہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش۔ جب آپ گفتگو کرتے تو ایسی گفتگو کی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے کی وجہ سے، اور ایسا لگتا ہے کہ سخت غصے میں ہے، جیسے کوئی کسی لشکر کو ڈراتا ہے، فوجی پیریڈ کراتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے نا کس سختی سے بولتا ہے۔ یہ تو نہیں کہتا گانا گا کر کے ایک شعر پڑھ کر کے فوجی کہے گا کہ تم یہ پیچھے والی لائن یا فرنٹ لائن پکڑ لو، بالکل سختی کے انداز میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت احمرت عیناہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش کہ خطابت کے درمیان آپ کی آنکھیں سخت ہوتی اور ایسا لگتا کہ آپ سخت غصے میں ہیں، کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں۔ یہ ہے منہج سلف، سلفی دعوت۔ گانا بجانا، قوالیاں گا کر تقریریں کرنا، یہ سلفی دعوت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے انداز کو پسند کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا انداز منہج سلف یا سلفی دعوت کو نہیں پسند کر رہا ہے، وہ گانا بجانا یا قوالیوں سے وہ محروب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے منہج سلف یہ بھی ہے کہ شکوک یا شبہات کا ازالہ کیا جائے۔ لوگ کہیں گے کہ ارے اس کتاب کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی، چھیڑنے کی، یہ تقریر یا یہ کیسٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ شکوک شبہات لانے کی۔ جہاں شکوک پیدا ہو رہے ہوں
وہاں بھی اس کا ازالہ سنت سے ثابت ہے۔ اعتکاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آئیں ملنے کے لیے، جانے لگی، آپ نے کہا چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ دو صحابی گفتگو کر رہے تھے کنارے کھڑے ہو کے، جب وہ آگے چلی گئی تو کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم کیا شک کریں گے؟ آپ نے کہا نہیں، شیطان شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، تو یہ منہج سلف ہے کہ شکوک یا شبہات کا ازالہ کیا جائے، جہاں شکوک پیدا ہو چکے ہوں یا شک پیدا ہونے کا امکان یا احتمال ہو، ازالہ کیا جائے۔ یہ سلفی دعوت ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز آخر میں گفتگو ختم کر دے رہا ہوں، آواز میرے ساتھ نہیں دے رہی، آخر میں کہ آج جو ہے جو چیز منہج سلف ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے، اور وہی اسلام کی سچی نمائندگی ہے، وہی سنت ہے، وہی سنت ہے۔ آپ کو بتاؤں پچھلے 4-6 مہینہ پہلے بمبئی کی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کانفرنس میں جب شریم صاحب گئے تھے ہندوستان، تو بنگالی مسجد جس میں میں خطیب ہوں اس میں بھی آئے تھے۔ شیخ کا جب تعارف کرایا میں نے تو ایک جملہ کہا کہ امام و اہل السنہ والجماعہ اور امام و اہل الحدیث امام الحرم المکی الشریف۔ تو میرے پاس بہت سارے فون آئے پروگرام ختم ہونے کے بعد کہ آپ نے تو ان کو امام و اہل حدیث کہہ کر کے ایک جو ہے طبیعت خوش کر دینے والی بات کہی۔ تو میں نے کہا بتاؤ کیا کہوں، ان کو امام اہل البدع تو نہیں کہا جائے گا نا، وہ امام اہل حدیث ہی تو ہیں۔ تو ان کے تعارف میں یہی جملہ کہا۔ تو منہج سلف یہی ہے، مسلک سلف یہی ہے، قرآن و سنت جو ہے یہی اہل حدیث ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ نئے مفکرین، نام نہاد مفکرین کا ایک طبقہ آیا ہے، کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث مت کہو۔ کہتے ہیں کیوں؟ قرآن میں اہل حدیث نہیں ہے، تمہارا نام مسلمان ہے، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس لیے اپنے آپ کو اہل حدیث مت کہو۔ یہ بیچارے اتنے مسکین ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن میں اللہ نے ہمارا کتنا نام رکھا ہے۔ قرآن میں ہمارا نام مسلمان ہے کب؟ جب مشرکین تھے۔ پھر اللہ نے ہمارا نام مومن رکھا، مومن ہے کہ نہیں؟ جب منافقین پیدا ہوئے، اس کے بعد جب خوارج پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، تو اہل الرائے پیدا ہوئے، تو اہل اثر، اہل الحدیث، اہل التوحید، اہل السنہ والجماعہ جب ایک فرقہ آیا تو اس کے مقابلے میں حق اپنی شناخت کے ساتھ اور اپنے سارے اصول و لوازمات کے ساتھ میدان میں آیا۔ جب اہل بدعت پیدا ہوئے، جب اہل ہوا یعنی دین کو اپنی مرضی سے سمجھنے والے پیدا ہوئے، تو وہاں خود ایٹومیٹک لفظ اہل حدیث آ گیا۔ کیوں؟ جب منافقین تھے تو مومن کا لفظ آ گیا، مشرکین تھے تو مسلمان کے لفظ سے اللہ نے خطاب کیا۔ تو اہل حدیث ایک ضرورت ہے، ایک وقت کا تقاضا ہے کہ باطل کی تمیز بغیر اہل حدیث کے نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، یہ کسی مشرک سے جب آپ تعارف کرائیں گے، کسی غیر مسلم سے کہے گا مسلم، ہندو بتا دیں گے ہاں مسلمان ہوں، لیکن کسی مسلمان سے تعارف کرانا ہوگا تو مسلمان کے بعد کیا کہیں گے؟ پوچھے گا شیعہ ہو کہ سنی ہے کہ نہیں؟ کہنا پڑے گا سنی۔ سنی میں کیا ہو؟ بتانا پڑے گا کہ حنفی، اہل حدیث، مالکی، شافعی۔ تو اہل حدیث نہ تو کوئی تقلیدی فرقوں میں سے فرقہ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی نئی چیز ہے کہ تعجب کیا جائے۔ قیامت تک اہل حدیث، اہل السنہ والجماعہ، جماعت محمدیہ، انصار السنہ، یعنی باطل کے مقابلے میں اہل حدیث کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ سلف سے ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ کوئی اگر کہے کہ نہیں اپنے آپ کو اہل حدیث مت کہو، غلط ہے، وہ خود غلطی پر ہے، اللہ اسے ہدایت دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سلفی دعوت کو، سلفیت کو سلفیت کے انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پورے مملکت عربیہ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، پورے ملک میں، کہ 18-20 سال سے ہمارے دوست شیخ معراج ربانی صاحب جو دعوت دے رہے ہیں، اگر کوئی یہ بھلے نہ کہے کہ وہ اہل حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ وہ جو دعوت دے رہے ہیں وہی دعوت اہل حدیث کی ہے، وہی دعوت منہج سلف کی ہے۔ اس کا دعویٰ ہم نہیں کرتے کہ وہ اہل حدیث کی دعوت دے رہے ہیں منہج سلف کی، یا
اسی کی تبلیغ کریں، لیکن جو دعوت وہ دے رہے ہیں وہی اہل حدیث کی ہے، وہی اسلام کی ہے۔ مملکہ کا جو اسٹیج ہے وہ وہی ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت دی جائے۔ جملوں پہ آپ غور کیجئے میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو علماء سلفیت کی یا منہج سلف کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور منہج سلف کے بارے میں بہت سارے شکوک شبہات ہیں، بڑا وسیع باب ہے، یہ سمجھنے کا ہے، بلکہ اس پر تو وقفے سے کانفرنسیں ہونی چاہیے، 10-20 شبہے ہوں ان کا جواب ہو، پھر 10-15 شبہے ہوں ان کا جواب ہو، تاکہ مزید اس کی وضاحت ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، منہج سلف یا سلفی کانفرنس میں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت شیخ انصار زبیر محمدی کو، اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، چونکہ سفر کی تھکان ہے اور میرے خیال سے کئی دن سے آرام بھی نہیں پراپر ملا ہے، لیکن منہج کی دعوت، منہج کی محبت انہیں یہاں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے کھینچ لائی۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صحت سے نوازے۔ بلکہ چند سال قبل فضیلت الشیخ مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ یہ ایک سلفی شخصیت تھی، ایسی شخصیت جس نے 16 سال شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر حرم کے اندر ہر سال 16 سال مسلسل آتے رہے اور یہاں اپنے درسوں سے سلفی منہج کی تعلیم دیتے رہے۔ آج جو کام اس روئے زمین پر سلفی علماء کر رہے ہیں، وہ شیخ معراج ربانی ہوں یا بر صغیر میں یا پاکستان میں یا ہندوستان میں کہیں بھی کوئی سلفی عالم ہو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ان سب کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہر طرح کی شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ بلد الحرمین شریفین جہاں سلفی منہج پہلے دن سے قائم ہے، اللہ رب العالمین اسے امن و سلامتی اس بلد الحرمین میں قائم رکھے، اور یہاں سلفی منہج جس طریقے سے پنپ رہا ہے، ہر گھر میں سلفیت دعوت دے رہی ہے، اللہ رب العالمین یہ دعوت پہنچتی رہے۔ میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ معراج ربانی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ۔ ہاں، اس سے قبل کہ شیخ خطاب کا آغاز فرمائیں، بہت سے احباب نے گزارش بلکہ یہ درخواست کی تھی کہ یہ سلفی کانفرنس ہے اور اس سلفی کانفرنس میں اگر شیخ معراج کچھ لکھ کر لائیں تو وہ ضرور سنائیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ وہ جو چند باتیں لکھ کر لائے ہیں شیخ معراج، وہ اشعار بھی ہمیں سنا دیں، تاکہ اس سلسلے میں ایک تو آج کی نشست ہے اور کل انشاءاللہ تعالی دوسری نشست میں بھی آپ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 6 جمادی الاول 1433 ہجری مطابق 29 مارچ سن 2012 عیسوی کے اس 2 روزہ عظیم الشان سلفی منہج سلف کانفرنس جدہ کے پہلے روزے پہلے دن کے اس اجلاس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے منہج سلف کی خصوصیات۔ منہج سلف کی خصوصیات۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنے سلف یعنی اپنے بزرگوں اور اپنے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر، محدثین کے اسوے پر، قدوے پر، نمونے پر اور ان کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، بہت ممنون و مشکور ہوں میں حی سلامہ دعویٰ سینٹر کے احباب کا، جو وقتاً فوقتاً برادرم بھائی عاقل کے توسط سے یہ پروگرام جدہ کے اندر کرواتے رہتے ہیں، اور ان کے شکریہ کے بعد بھائی عاقل کا بھی میں اور ان کے اخوان اور اعوان جو متعاونین ہیں، جو ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام بھی لیا جائے یا ان کی شہرت ہو، یا وللہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ پس پشت وہ اپنے خدمات انجام دیتے ہیں، خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل انہیں مزید ہمت اور قوت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں مشکور اور ممنون ہوں کہ جنہوں نے یہ جدہ کی قدیم اور تاریخی شہر اور جوار حرم میں، یعنی مکہ المکرمہ کے پڑوس میں واقع اس عظیم الشان شہر کی اس عظیم الشان علاقے میں یہ عظیم الشان سلفی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی کانفرنس ہے، جیسا کہ آپ نے زبان فرمایا کہ اردو زبان میں پہلی کانفرنس ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی مختلف مقامات پر اس طرح کے کانفرنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمارے نہایت ہی قریبی اور بچپن کے دوست بھائی عزیزم شیخ محمد انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ ہندوستان سے ایک ہفتہ ہوا ابھی تشریف لائے ہیں، اور وہاں بامبے کی سرزمین میں بنگالی مسجد جو حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی، جہاں وہ ہمیشہ زندگی بھر خطیب رہے اور اس منبر سے قرآن و سنت کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، ان کی وفات کے بعد یہ شرف اور یہ سعادت ہمارے عزیزم، ہمارے دوست، ہم سے چھوٹے ہیں اس لیے میں انہیں عزیزم کہتا ہوں، بھائی شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشی کہ وہ اس منبر کے یہ پاسبان بنے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس منبر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جبیل دعویٰ سینٹر میں آپ خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن جب یہ بات انہوں نے سنی تو یہ مطلب یہاں سے انہوں نے رخت سفر باندھا اور بامبے پہنچے، اور وہاں الحمدللہ صرف بامبے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں آپ دعوت و تبلیغ کے فریضے انجام دیتے ہیں، اور بہت سارے یعنی مبلغین اور دعات کے سرپرست، اور وہاں بہت سارے خدمات ہیں، بہرحال ان کے اندر آپ مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو کامیاب فرمائے۔ ہماری ملاقات الحمدللہ بریدہ کے شہر میں پچھلی جمعہ کو ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ جدہ تشریف لائیں، جدہ جمعرات اور جمعہ کو میرا پروگرام ہے، آپ تشریف لائیں، تو وہاں بھی کم از کم بھائیوں سے، اخوان سے آپ مخاطب کریں، انہیں بھی آپ نصیحت کریں۔ آپ نے لبیک کہی اور آپ جو ہے جدہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، اور جس مقصد سے آئے ہیں اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ان تمام سب شکریہ اور تمہیدی اور کلمات کے بعد، جیسا کہ آپ نے سنا، میں شاعر نہیں ہوں، نہ ہی شعر شاعری میرا مزاج ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ تک بندیاں کر لیتا ہوں۔ جدہ ماشاءاللہ ادب، جو اہل ادب اور فن کا شہر بھی ہے، اور یہاں سے جو اخبار اردو نیوز نکلتا ہے اس کے اندر بہت سارے شعراء کے کلام بھی چھپتے ہیں، اس لیے ڈر بھی لگتا ہے۔ تو میں نے بھی کچھ اشعار اس مناسبت سے کہیں، اور جو اس مناسبت سے خاص اشعار ہیں وہ تو میں کل کے لیے رکھا ہوں، وہ رکھے ہوئے ہیں نئے۔ یہ بھی ایک نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہنے کی جرات کی ہے، نعت تو پوری تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اشعار کی شکل میں کہنا بھی یہ سنت حسانی ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت کہتے تھے، لیکن میرے عزیزوں اور بھائیوں، نعت کہنا یہ بہت ہی دل گردے کا کام ہوتا ہے، اور بالکل یوں سمجھیے کہ تیز دھار والی تلوار کے دھار پر چلنے کے برابر ہوتا ہے۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کوئی معمولی کام نہیں۔ آپ ان گویوں کی بات نہ کریں جو گاتے ہیں، آپ یہ نعت نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں توہین بھی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف بھی کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال میں وہ نعت حقیقی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کو ثابت کرنے والی ہے، جس کے اندر تعلیم ہے، جس کے اندر ہمارے لیے دعوت ہے، وہ کون؟ اللہ کے نبی کے کوئی زلفوں کی، کوئی کاکلوں کی، کوئی آنکھوں کی، کوئی آپ کے کپڑوں کی، کوئی مدد کی، کوئی استغاثے کی، کوئی تعاون کی، کوئی اللہ کے نبی کو پکار رہا ہے، کوئی حاجت روا بنا رہا ہے، کوئی مشکل۔ یہ سب مطلب پرستی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بولو۔ ہاں، مطلب پرستی ہے۔ مطلب پرستی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب نہیں تو خلاص آپ تو اس طرح سے یہ نعت نہیں ہے۔ نعت وہ ہے جو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور سب سے بہترین نعت خود اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جو نعت بیان کی، صحابہ کرام نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی، ہم ان سے پڑھ کر کے تعریف و توصیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اس بندے ناچیز نے، کم علم نے کوشش کی ہے۔ آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں، اور اگر اجازت ہو ترنم سے پڑھ دیتے ہیں۔ بہرحال اور تقریر کا یہ بھی ایک حصہ سمجھیں، کیونکہ یہ بھی تقریر ہی ہے، سمجھیے ایک طرح سے۔ اس میں جو باتیں، شیخ انصار اجازت تفضل۔ رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں، رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں، رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں، ملی ہے ان سے جو نعمت بیان کیسے کروں، ملی ہے ان سے جو نعمت بیان کیسے کروں، رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں، لبوں پہ نام کا نا حصول برکت ہے، لبوں پہ نام کا نا حصول برکت ہے پیروی کی جو لذت بیان کیسے کروں، ہے پیروی کی جو لذت بیان کیسے کروں، رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ وہ خوش نصیب جو ان کے مطیع ہوتے ہیں،
مطیع یعنی فرمانبردار، فرمانبرداری کرنے والے. وہ خوش نصیب جو ان کے مطیع ہوتے ہیں، ملے گی ان کو ہی جنت، بیان کیسے کروں. ملے گی ان کو ہی جنت، بیان کیسے کروں. رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں. کریں گے پیروی جو بھی رسول اکرم کی، کریں گے پیروی جو بھی رسول اکرم کی. انہیں ملے گی شفاعت، بیان کیسے کروں. انہیں کم از کم سبحان اللہ تو کہہ دیا کرو، حوصلہ افزائی. انہیں ملے گی شفاعت، بیان کیسے کروں. رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں. شعر سماعت فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے میں نے یہ لیا ہے کہ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، میرے امر کی اور حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت و رسوائیاں تھوپ دی جاتی ہیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے اسی کو شعر میں ڈھالا ہے. ذلیل و خوار ہے طاعت سے ان کے دور ہے جو، ذلیل و خوار ہے طاعت سے ان کی دور ہے جو. نصیب اس کو ہے ذلت، بیان کیسے کروں. نصیب اس کو ہے ذلت، بیان کیسے کروں. اور شعر ایک حسرت. مدینہ جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، مدینہ جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں. وہاں پہ رہنے کی برکت بیان کیسے کروں. والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے تو مدینے میں آ کے رہتے. کتنی برکت ہے. مدینہ جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، وہاں پہ رہنے کی برکت بیان کیسے کروں. اور شعر سماعت فرمائیں. فقط قرآن و سنن پر عمل کرو ورنہ، یہ منہج سلف ہے. فقط قرآن و سنن پر عمل کرو ورنہ، ہے بدعتی پہ جو لعنت بیان کیسے کروں. ہے بدعتی پہ جو لعنت بیان کیسے کروں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن عمل میں نہیں کرتے. ان کے لیے سماعت فرمائیں. ہے بدعتی پہ جو لعنت بیان کیسے کروں. وہ قول و فعل کی جس میں مطابقت ہی نہ ہو، وہ قول و فعل کی جس میں مطابقت ہی نہ ہو، ہے یہ نفاق کی صورت بیان کیسے کروں.
ہے یہ نفاق کی صورت بیان کیسے کروں. اور سلف کا ہمارا عقیدہ ہے نبی کی شان میں ادنا سی جو